الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دن جس میں ہم اور آپ جمع ہیں اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے. جمعہ کیوں کہتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جمعہ کی فرضیت کب ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے. شریعت مطہرہ میں، قرآن اور حدیث میں اس جمعہ کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر اس کے آداب اور اس کی رعایت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پہلی بات، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے چند اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ الجمعۃ مشتقۃ من الجمع. جمعہ یہ لفظ بنا ہے جمعن سے، اور جمعن کے معنی آتے ہیں عربی میں جمع ہونا، اکٹھا ہونا. چونکہ سارے مسلمان اللہ کے گھروں میں بڑی مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اس دن، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. دوسرا مطلب، دوسری وجہ تسمیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی ہے، پیدائش، یعنی ان کی پیدائش کا مرحلہ جو ہے وہ جمعہ کو مکمل ہوا ہے، اس میں وہ جمع کر دیے گئے اس دن میں، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو جب بنانا شروع کیا تھا تو اتوار سے شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے جمعہ کے دن. ہفتے کے دن کچھ نہیں بنا. 7 دن ہوتے ہیں نا ہفتے میں، ہفتے کے دن کچھ نہیں بنا، اس لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے. سبت کے معنی آتے ہیں عربی میں کاٹنے کے، کٹ جانے کے. 7 دنوں میں سے یہ دن کٹا ہوا، اس میں کوئی کام نہیں ہوا. 6 دن کام ہوئے ہیں اتوار سے لے کر جمعہ تک. اور جمعہ کو ساری کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی ہے، ساری دنیا کو پیدا کر کے اللہ نے مکمل کر دیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. آیا نا سمجھ میں جمعہ کا مطلب؟ اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ مکے ہی میں تھے. جمعہ کا حکم آ گیا تھا، لیکن آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا. مکے میں آپ نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا. 13 سال زندگی ہے مکے کی، کوئی جمعہ نہیں. ابھی آپ علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، مدینے میں صحابہ پہلے ہی پہنچنے لگے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے حضرات صحابہ جیسے جس کا موقع ہوتا تھا مدینے میں جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، اور وہاں جا کر اکٹھے ہو گئے. جب صحابہ جو یہاں سے مہاجر جا رہے ہیں وہ تو مہاجر صحابہ ہیں، اور جو مدینے کے جو قبیلے تھے اوس و خزرج کے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، وہ بعد میں انصار کہلائے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ مدینے میں 2 قومیں اور بھی رہتی ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے.
تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی 7 دن میں ہفتے کے دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں اور اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعتبار سے اپنی شریعت کے تناظر میں یہود کے لوگ ہفتے کے دن اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں سارے یہود۔ اگلے دن اتوار کا پڑتا ہے تو اتوار کو خاص کیا تھا نصارہ نے اپنے لیے۔ عیسائی اتوار کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ تو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، نہ انجیل میں ایسی کوئی بات ہے کہ اتوار کے دن عبادت کیا کرو۔ بس انہوں نے خود ہی یہ سوچا کہ دنیا کی پیدائش شروع کی ہے، اللہ نے مخلوقات کو بنانا شروع کیا تھا اتوار کے دن، اس لیے ہم اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ اور دوسرے ان سے بھی مخالفت ہو جائے گی یہودیوں سے، یہ ہفتے کو مناتے ہیں، ہم اتوار کو منائیں گے۔ چنانچہ یہود نے ہفتے کے دن کی تعظیم کی، اس کا ادب اور احترام کیا اور عبادت کے لیے جمع ہونے لگے۔ اگلے دن اتوار کے عیسائی اس کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی اس دن میں اکٹھے ہونے لگے۔ اب مسلمان رہ گئے، انہوں نے سوچا کہ ہم کو بھی ایسے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ، مہاجرین اور انصار جتنے بھی تھے مدینہ میں، کمی تھے، وہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے سردار تھے اور شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اور مشورہ کیا کہ ہم کو بھی اکٹھے ہو کر کوئی ایک دن میں ہفتے میں ایسا کرنا چاہیے جس میں اللہ کی عبادت کرے اور اس کا احترام کرے۔ تو سب کے مشورے سے اور اللہ کی تائید غیبی سے یہ اتفاق ہوا کہ ہم جمعے کے دن اکٹھے ہو کر اس دن کا ادب اور احترام کیا کریں گے اور اس دن اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت سب صحابہ کو نماز پڑھائی اور اس دن سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ شروع ہو گیا۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرات صحابہ نے جمعے کے دن اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کی، اسعد ابن زرارہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی، یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1-1.5 سال کے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی، مدینہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر کم و بیش ایک بستی ہے، بنو عمر ابن عوف کی بستی، جس میں مسجد قباء ہے۔ آج کل حجاج جانتے ہیں مسجد قباء اسلام کی بہت پرانی اور اول مسجد ہے۔ تو بنو عمر ابن عوف کی ایک بستی تھی، اس قبیلہ تھا اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فروکش ہوئے، مکے سے جب گئے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے چند دن آرام کیا۔ یہاں مسجد جہاں بستی ہے، بستی قباء، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی صبح آپ نے اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، پورے دن وہیں رہے۔ جمعہ کی صبح آپ نے مدینے کے لیے آپ روانہ ہوئے، صحابہ کا قافلہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ مدینہ جب پہنچے ہیں تو پہلی جو بستی پڑی ہے بنو سالم کی، بنو سالم ابن عوف کی جو بستی تھی، وہاں جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں اکٹھے ہو جاؤ اور وضو کرو اور اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ چنانچہ بنو سالم کے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا ہے۔ وہیں آج کل مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے والے حجاج، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، اس کو اس لیے مسجد جمعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اسی میں ادا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک شریعت کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم اور انتہائی بابرکت اور مبارک دن، جو خوشی اور عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے اس دن کی شروعات ہوئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ کے معنی مہربانی کہتے ہیں، مہربانی اور رحمت کا دن۔ لیکن جب اسلام کی شریعت آئی اور اسلام کے لوگوں نے، مسلمانوں نے جمعہ قائم کیا، رسول اللہ نے، حضرات صحابہ نے، تو اس کو یوم الجمعہ کہا جانے لگا، اور احادیث میں اس کے اور بھی نام ہے، سید الایام وغیرہ۔ تو یہ دن انتہائی بابرکت دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں جمعے کے دن سے بہتر کوئی بھی دن نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتا دو کوئی دن ایسا بھی ہے جس دن سورج نہ نکلتا ہو؟
ہفتے کے 7 دن ہے، 7 دن سورج نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے افضل دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ کی ایک نظام ہے، اللہ نے بہت ساری کائنات بنائی ہے اور ان میں جو ہے درجات رکھے، فرق مراتب کو ملحوظ رکھا ہے۔ 12 مہینے بنائے سال کے، ان میں رمضان کو فوقیت دی، رمضان کی جو فضیلت ہے وہ 11 مہینوں کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہزاروں رات ہیں، ہزاروں رات ہیں، سالوں میں کتنی راتیں آتی ہیں، لیکن شب قدر کو اور لیلۃ القدر کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء اور رسول میں رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ 4 کتابیں ہیں اور بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں، ان میں جو قرآن کا مقام ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ترتیب ہے۔ ایسے ہی جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں ان میں سب سے بابرکت اور اہم دن جو ہے فضیلت والا وہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے وجہ بتائی فیہ خلق آدم، یہ دن اس لیے اہم ہے اور اس لیے فضیلت والا ہے کہ اسی دن سید البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور آگے فرمایا آپ نے وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا جمعہ کے دن۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن کائنات کی تکمیل ہوئی، کائنات مکمل اسی دن ہوئی، آدم کی پیدائش اسی دن ہوئی، آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول اسی دن ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی دن نکالا گیا، آدم کو علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اسی دن نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دن میں آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند ستارے بھی، سمندر بھی، دریا اور پہاڑ، ہر چیز اللہ کی ہیبت سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ سب کو بتایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہی آخری جمعہ اور اللہ کی قیامت آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجمعۃ سید الایام، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، آپ نے فرمایا اللہ کے دن، جمعہ کا دن، عید کے دن اور بقرہ عید کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھ لیے سال میں ایک مرتبہ عید اور بقرہ عید کا دن آتا ہے، ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، ہر پورے افراد، گھر کے افراد نئے کپڑا، نئے لباس جو ہے تیار کراتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، پورا سارا کام کاج بند کر دیتے ہیں، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں بہت اہتمام سے تیار ہو کر۔ لیکن اس سے زیادہ اہم دن یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی وہ اہمیت نہیں ہے، عید الفطر کے دن کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کوئی مسلمان غسل نہیں کرتا، نہیں نہاتا جمعہ کے دن میں، وَيَتَطَيِّبُ مِن بَيْتِهِ، اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، کوئی پاکی حاصل کر کے نیا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر مسجد کے لیے چلتا ہے، پھر وہ مسجد میں جا کر پہلے سے با ادب بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کی گردن نہیں پھلانگتا۔ ظاہر ہے جو آدمی پیچھے آئے گا اور وہ آگے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کی گردن پھلانگے گا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، جمعہ کے دن کے ادب کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اچھی طرح نہائے، لباس زیب تن کرے، اچھا پاک صاف ستھرا، اور عطر لگائے، خوشبو لگائے، اور اول ویلے میں پہلی فرصت میں 5 فرصت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی۔ پہلی فرصت یہ ہے کہ جو آدمی پہلی فرصت میں آ جائے سب سے پہلے تو اس آدمی کو اونٹ، سرخ اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، آپ نے فرمایا۔ دوسرے فرصت میں اس کے بعد جو آتا ہے تھوڑی دیر کر کے اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری فرصت میں، تیسرے لمحے میں جو آتا ہے اس کو ایک جو ہے بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی فرصت میں جو آتا ہے اس کو ایک مرغ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں فرصت میں آتا ہے اس کو مرغی کا ایک انڈا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد میں جو کوئی آتا ہے اس کے لیے کوئی فضیلت جمعہ کے دن کی نہیں ہے۔
5 فضیلتیں ہیں۔ اب اس کی متعین کیا ہے، کب سے آنا شروع کرے؟ 12 بجے سے، 1:30 بجے سے، 1 بجے سے۔ اس کی کوئی تعین نہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے احوال پر چھوڑ دیا کہ جو جتنا پہلے آنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی ثواب لے کر جائے گا جمعے کے دن۔ اس لیے جمعے کے آداب میں سے اور جمعے کے دن کی حرمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو افضل سمجھے سارے دنوں میں، حتیٰ کہ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ اہم سمجھے، اور غسل کرے، پاکی حاصل کرے، پاک صاف ستھرا لباس پہنے، عطر خوشبو جو بھی کچھ تیل ویل ہو وہ لگائے، داڑھی میں اور سر میں کنگا کرے، یہ سب سنتیں ہیں۔ اور پھر وہ اول ویلے میں وضو کر کے گھر سے اگر مسجد کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت اتنی ہے، اگر کسی مسلمان کا جمعے کے دن میں یا اس کی رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس مومن کا جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں قبر کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما رأیت امرا قط افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور سخت منظر کوئی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک ہے۔ قبر کا جو منظر ہے یہ پہلی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہیں سے انسان کی زندگی کا رخ بن جاتا ہے۔ جیسے حوالات میں اگر کسی مجرم کو پکڑ کر لے جاتے ہیں تو حوالات میں جب اس کی پٹائی ہوتی ہے، اگر وہ بڑا مجرم ہے تو زبردست پٹائی ہوتی ہے، اور اگر وہ ہلکا پھلکا الزام ہی ہے اس پر تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اسے بند رکھتے ہیں۔ حوالات میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، مجرم ثابت نہیں ہوتا آدمی حوالات میں۔ مجرم تو تبھی ثابت ہوتا ہے جب اس کا کورٹ میں کیس چلتا ہے، پھر جج فیصلہ کرتا ہے یا تو مجرم ہے یا بری ہے۔ تو قبر کا جو مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں آدمی مجرم نہیں ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں آخرت کی کامیاب ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور جو پہلی منزل میں اٹک گیا اور قبر کے اس میں پھنس گیا تو پھر اس کی آخرت کی منزلیں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے یاد کر کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کہتا صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو؟ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اتنا خطرناک اور ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مجھے اللہ کے نبی کا یہ کلام یاد آ جاتا ہے اور میں رو پڑتا ہوں قبر کو یاد کر۔ تو قبر کی کتنی بڑی ہولناکی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے، ان من سعادت المؤمن ان يموت یوم الجمعہ، مسلمان کی سعادت ہے یہ۔ مسلمان چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اگر اس کا وفات اور اس کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی نیک بخت ہے، یہ آدمی اس کا انجام اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ چاہے اس نے کیسے بھی عمل کیا ہو وہ اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن یہ مسلمان کی سعادت مندی ہے جس کو جمعے کے دن انتقال نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کثرت سے جمعے کے دن وفات پانے کی دعا مانگا کرو اور تمنا کیا کرو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے، اور یہاں تک ہے کہ جس آدمی کا جمعے کے دن انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کسی کافر کا بھی ہو گیا تو اس دن کے احترام کی وجہ سے اس دن تو اسے بھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ جہنم کو ہر وقت دہکاتے ہیں فرشتے، ہر وقت روزانہ اس کو دہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اس کو سلگاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن اس کو سلگانا بند کر دیتے ہیں جمعے کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل دن ہے، اس لیے ہم سب کو اس کے قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن جو ہے غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر اور جمعہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے پہلے آنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر طلب لے کر آئیں کہ ہمیں انشاءاللہ جمعے کا فریضہ تو ہم ادا کریں گے ہی، ساتھ میں ہمیں ایمان کی تازگی کے لیے بھی کچھ موقع ملے گا، کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کو ملیں گی، اس سے ایمان کو تازگی ملے گی۔ آپ نے فرمایا جددو ایمانکم، اے مسلمانوں اپنے ایمان کو نیا کرتا رہا کرو، تازہ کرتا رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ ایمان کی تازگی کیا مطلب ہے، کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے سے، دین کی باتوں کو دہرانے سے، دین کی بات کہنے سے اور سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور جب ایمان کا درخت اور ایمان کا پودا مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس میں بہار آتی ہے، پھر اس پر پھل بھی لگتے ہیں، پھر اس کے سائے جو ہے ہر چیز اس کی نفع بخش ہوتی ہے۔ اور اگر کسی
وہ پیڑ کو پانی نہیں دیا تو وہ چند دن میں سوکھے گا، مرجھا کے ختم ہو جائے گا۔ یہی حالت ایمان کی ہے کہ مومن ہے ہم، اللہ نے ایمان کی دولت ہمارے دل میں دی ہے، ایمان کی جو عظیم دولت ہمارے سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو تازہ رکھنا ہے، اور تازہ ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور قرآن اور حدیث کے فرامین کو سن۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس کی بابرکتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس دن کے نام سے قرآن کریم میں مکمل ایک سورت اتار دی، جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ 11 آیات 28ویں پارے میں ہے، 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پوری سورت جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، 1400 سال سے پڑھ رہی ہے امت، قیامت تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ اس میں پوری جمعے کے ہی بارے میں، وہ یوم الجمعہ، سورۃ الجمعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اس دن کی، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی۔ یہ سورت اتری کب دی، اس کا ایک واقعہ ہوا، اس کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں جمعہ کا خطبہ بھی اور عید کا خطبہ بھی نماز کے بعد میں پڑھا جاتا تھا۔ نماز پہلے خطبہ بعد میں، ایسے ہی عید میں نماز پہلے خطبہ بعد میں۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ بھوکمری کا زمانہ تھا، تنگی تھی، افلاس اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے حضرات صحابہ اکرام۔ ملک شام سے ایک قافلہ آتا تھا سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ قافلہ آتا تھا، بڑا لشکر، اس میں سامان رسد ہوتا تھا، جتنا کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو، اتنا سامان اونٹ پر سال میں ایک مرتبہ لاد کے لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام سے اور ایک مرتبہ عراق سے جاتا تھا، وہ سال میں 2 لشکر جاتے تھے، اس سے سارے لوگ اپنی ضروریات پورے کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن تھا، سب کو پتا تھا کہ وہ قافلہ جو ہے آ لگا ہے اور مدینہ کے قریب جو ہے آ گیا ہے، لیکن وہ مدینے میں کب پہنچے گا اس کا کسی کو صحیح علم نہیں تھا، چونکہ وہ رکتے ہوئے آتے ہیں۔ تو جمعے کا دن تھا، حضرات صحابہ نے نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اور دیکھو خطبہ جو ہے نا، خطبہ یہ جو عربی میں امام خطبہ پڑھتا ہے، آپ حضرات کو اس کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے، واجب ہے، اس لیے اس کو پڑھتا ہے۔ اصل خطبہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ تو عربوں کی تقریر ہے، اللہ کے نبی اس میں تقریر، خطبہ کے معنی تقریر آتے ہیں عربی میں، اور خطبے میں امام جو پڑھتا ہے اس میں آیتیں اور حدیثیں اور نصیحتیں تو ہوتی ہیں، وہ تقریر ہے۔ ہم تو اردو میں اس کو تقریر اور بیان کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو 8 دن میں اللہ کے نبی صحابہ کو تقریر کرتے تھے، اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دین کے جو رہنما ہیں، جو رہبر ہیں، جن کے سینے میں قرآن اور حدیث اور شریعت کے علوم ہیں، وہ جب تک عوام کو نہیں پہنچائیں گے، اللہ کا پیغام اور رسول اللہ کی حدیث نہیں سنائیں گے، حلال اور حرام اور جائز ناجائز نہیں بتائیں گے، تو عوام کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وہ کیسے جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی ہر 8ویں دن، ویسے تو آپ جو ہے موقع بموقع نصیحت فرماتے تھے، لیکن جمعے کے دن سارے ہی مسلمان آتے تھے، مسجد نبوی میں ایک بڑا مجمع ہوتا تھا، تو آپ ضرور لازمی طور پر تقریر فرماتے تھے، اور یہ واجب ہے شریعت کی طرف سے۔ آپ سنیں، جمعے کا جو خطبہ امام پڑھتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ تقریر ہے۔ علماء نے یہ طریقہ جو منبر پر ہم بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے یہ طریقہ جمعے سے پہلے تھوڑی بہت دیر دین کی بات ہو جائے، یہ اسی لیے کہ تقریر اللہ کے نبی ہر جمعے کو فرماتے تھے، اور 1400 سال سے یہ عمل تقریر کرنے کا سننے کا چلا آ رہا ہے، تو وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ تو عربی میں ہے۔ اس لیے کوئی عالم اسی کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی باتیں، جو باتیں اس میں ہیں ویسی ہی باتیں قرآن اور حدیث کی نصیحت کے طور پر عوام کو بتا دے، تو وہ واجب ادا ہو جائے گا، ورنہ امام خطبہ پڑھ رہا، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک لا حاصل چیز ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو عربی نہیں جانتے۔ تو جو خطبہ اللہ کے نبی دیتے تھے، یعنی تقریر فرماتے تھے، وہی تقریر صحابہ نے کی، وہی تقریر تابعین نے، اتباع تابعین نے، تمام علماء 1400 سال سے خطبہ دیتے آ رہے ہیں جمعہ کا۔ یہ واجب ہے شریعت میں، اور اتنا ایسا واجب ہے کہ دوران خطبہ گفتگو کرنا حرام ہے۔ خطبے کے درمیان جب آپ نے فرمایا اذا تکلم الامام علی المنبر، جب امام منبر پر خطبہ پڑھنا شروع کرے تو گفتگو کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ بس اگر آپ کے برابر میں کوئی سو رہا ہے یا کوئی بیٹھا ہے یا کوئی اور ویسی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے اور اشارے سے منع نہیں کر سکتے، دونوں ناجائز۔ اتنا اہم ہے خطبہ۔ تو وہ خطبہ تو عربی میں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، عربی والے تو سمجھتے ہیں اس کو، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا۔
اس کا بدل جو ہے یہ تقریر ہے کہ اس سے پہلے کچھ دین کی باتیں ہو جائیں تو ایمان کو تازگی مل جائے کچھ جو ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ قافلہ آ گیا، اللہ کے نبی نماز پڑھا کر خطبہ دے رہے تھے، پہلے نماز ہوتی تھی بعد میں خطبہ ہوتا تھا، تو صحابہ نے سوچا کہ خود نماز تو پڑھی لی ہے، خطبہ ہے یہ تو کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں تھا جب تک اس کی اہمیت، تو وہ قافلے نے آ کے ننگارہ پیٹا، جیسے بارات آتی ہے نا، دھوڑ گھوڑا چلاتے ہیں کہ ہم آگے اطلاع دیتے ہیں گاؤں سے باہر، پھر اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی قافلہ جب مدینہ پہنچا تو انہوں نے ننگارہ پیٹنا شروع کر دیا، اعلان تھا کہ لوگوں آ جاؤ خرید و فروخت کے لیے سامان آ چکا ہے۔ اور وہ قافلہ کا وہ نگارہ بجانے کی دیر تھی کہ صحابہ اکرام بھگدڑ مچ گئی، اور مسجد میں سارے انن فنن میں اللہ کے نبی خطبہ پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام سارے بھاگ گئے، صرف 12 صحابی بچے، کتنے کل؟ ہزاروں میں سے 12 صحابی بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، اذان لگ جائے جمعہ کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب تم جمعے کی تیاری شروع کر دو، جمعے کے لیے آ جاؤ۔ اس درمیان میں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کچھ بھی کام کر رہا ہو اس کو چھوڑ دو اور جمعہ کے لیے آ جاؤ، مسجد کے لیے آ جاؤ، سب کچھ ختم، ناجائز ہے۔ تو جمعے میں جو اذان ثانی ہے جو اب دی جاتی ہے، امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، جو اذان دیتا ہے مؤذن، یہ اصل میں پہلی اذان ہے جمعے کی، اور جو وہ اذان 1 گھنٹہ پہلے ہوئی تھی وہ اذان دوسری اذان ہے، جو اذان 1 بجے کے قریب ہوتی ہے نا، پہلی اذان بلانے کے لیے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی، صرف 1 اذان ہوتی تھی، امام ممبر پر بیٹھ گیا، اب جو اذان ہوتی تھی سب لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن جب لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی اور اسلام کا حلقہ پھیلا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ پہلے اور اذان دکھوانے شروع کی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تیاری کریں اور وہ مسجد میں جمعے کے لیے آ جائیں۔ تو اصل میں یہ جو اذان ثانی ہے یہ پہلی اذان ہے، اور وہ جو پہلے اذان دی جاتی ہے وہ دوسری اذان ہے۔ اللہ کے نبی اور حضرت صدیق اور عمر کے زمانے میں وہ اذان نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ شروع ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا اہم دن ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ضرورت ہے سامان خریدنے کی، ہم رہ گئے تو کافر لوگ خرید لیں گے اور دوسرے لوگ خرید لیں گے، ہم رہ جائیں گے، اس لیے وہ جو ہے بھاگ گئے، خطبے کو چھوڑ کر ادھورا اور خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جب جمعہ آئی تو ان کو سخت ڈانٹا اور دھمکایا اور فرمایا اللہ نے یہ قرآن پورا سورت اتار دیا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور پھر سینکڑوں احادیث ہیں جو جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو بتلا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب بھی اس دن کی قدر کریں، احترام کریں۔ یہ عید اور بقرعید کے دن سے بھی افضل دن ہے ہمارے لیے اللہ کے نزدیک۔ عید اور بقرعید کے دن کا اتنا مقام نہیں جتنا جمعہ کا ہے، اس لیے پاک صاف ہو کر ستھرا لباس پہن کر اور دین کی طلب لے کر اللہ کے گھر میں آیا کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و نفع جمعہ کے دن ہم کو ملا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔